السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے مربی اور تربیت کے اصول پر کہ مربی کیسا ہو، کن اوصاف کا حامل ہو اور تربیت کے کیا اصول ہیں۔ والدین اگر خود تربیت نہ کر سکتے ہوں، یعنی وہ اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں، اپنی ڈیوٹی وغیرہ میں بہت زیادہ وہ مشغول ہوں اور ان کے پاس وقت نہ ہو، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کسی مناسب تعلیق یا مربی کے سپرد کر دیں اور بچوں کو ویسے ہی نہ چھوڑیں، بلکہ ان کی مناسب تربیت کا کچھ نہ کچھ بندوبست لازمی کرنا چاہیے۔ بحیثیت تعلیق ایک فرد اسی وقت اپنا کام بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے جب وہ والدین کا مناسب بدل ہو، کیونکہ بچے اس شخص کی اصلاحی کوششوں کا اثر قبول کرتے ہیں جسے وہ اپنا ہمدرد سمجھتے ہوں اور جس کے احسانات، ایثار اور حسن سلوک کا انہیں ذاتی تجربہ ہو، جس کو بچوں سے طبعی لگاؤ ہو، جو خوش مزاج ہو اور جائز حدود میں بچوں کی دلچسپیوں اور فطری تقاضوں کی پوری طرح رعایت رکھتا ہو، جس کی تولیت میں بچے اپنے کو ہر طرح سے محفوظ اور جس کی صحبت میں اپنے کو ہر طرح سے مسرور اور خوش پاتے ہوں، جو بچوں کی خوبیوں اور اچھے کاموں کو کھل کر سراہتا ہو اور کوتاہیوں پر گرفت اور تنقید میں جو انہیں اپنے اعتماد میں لے سکے اور ان سے جو وعدے کرے انہیں پورا کرے، جو ان کی ننھی منھی الجھنوں اور پریشانیوں کو پوری توجہ سے سن کر اور ہمدردی سے ان پر غور و خوض کر کے انہیں دور کرنے میں بچوں کی مدد کر سکے، جو متحمل مزاج ہو اور بردبار، جو بچوں کی خودداری اور عزت نفس کا پورا لحاظ رکھتا ہو، جو خود فرض شناس، اصول کا پابند اور جذبات پر قابو رکھنے والا ہو، جس کے قول و فعل میں پوری طرح مطابقت ہو۔ ایک مربی، تعلیق یا اچھے معلم میں جب تک یہ اوصاف نہ پائے جائیں وہ تربیت کا کام اچھی طرح انجام نہیں دے سکتے۔ تو دوستو، اب آگے ہم بات کریں گے مربی کے رویے کے بارے میں کہ مربی کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو تربیت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے مربی کو اپنے رویے میں بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ بچے کے لیے اپنے اندر محبت، ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے۔ بچے کی کوتاہیوں کی چبھن محسوس کر کے ازالے کی فکر کو اپنا فریضہ سمجھنا ہوگا۔ دل میں اس کی اصلاح کا صحیح جذبہ پیدا کرنا اور پرخلوص کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی اور بچے کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا رہنا ہوگا۔ اصلاح کی طرف سے مایوسی سے خود بھی بچنا ہوگا اور بچے کو بھی مایوسی سے بچانا ہوگا۔ بہرحال بچہ رکھی جائیں، بہت زیادہ اونچی توقعات نہ رکھی جائیں، کیونکہ اگر ہم بچے سے بہت زیادہ اونچی توقعات وابستہ کر لیں گے تو مایوسی ہوگی، کیونکہ طفلانہ حرکات بچوں سے بہرحال سرزد ہوں گی، توقعات اونچی ہوں گی تو ایسی حرکات سے مایوسی ہوگی، اس لیے اس سے گریز کرنا ہوگا۔ حتی الامکان حسن ظن سے کام لینا ہوگا، کیونکہ بچے کو جیسا سمجھا جاتا ہے وہ ویسا ہی بنتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی تربیت اور خاص طور سے اس کی اخلاقی تربیت سے غفلت برتی جائے۔ غفلت بھی نہیں برتنا ہے، بہت زیادہ توقعات بچے سے وابستہ نہیں رکھنی ہیں، لیکن حسن ظن کا اس کے سامنے مظاہر۔ بچے کی عزت نفس، غیرت اور خودداری کا پاس لحاظ رکھ کے تمسخر، استہزاء، طعن و تشنیع، لعنت و ملامت، ان سب سے گریز کرنا ہوگا۔ حاکم عدالت کے بجائے مصلح اخلاق کا رویہ اپنانا ہوگا، یعنی ماضی کی خطاؤں پر سزا دے کر مطمئن ہونے کے بجائے اصل جو مسبب حرکات ہیں اور جو اسباب ہیں ان کا پتہ لگا کر ان کے ازالے کی فکر کی جائے، تاکہ مستقبل میں ان کوتاہیوں کا اعادہ نہ ہو۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ کے لیے
بچے سے سچے اور صدق دل سے توبہ کرا لی جائے۔ جب تک مربی خود اصلاح کی طرف توجہ نہ دے گا، اپنے رویے میں مناسب تبدیلی نہ کرے گا، بچوں کی اصلاح و تربیت کے ضمن میں اس کی کوششیں ہرگز بار اس سے خود اعتمادی بڑھتی اور کمزوریوں پر قابو پانے کی سکت پیدا ہوتی ہے۔ تعمیری اخلاق کی نشو و نما اور ناپسندیدہ حرکات سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کی عمر اور دلچسپیوں کی مناسبت سے کھیل، ہابیز، بیرون نصاب مصروفیات و مشاغل، کلب و جمعیت سازی وغیرہ کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ یعنی بچوں کو بجائے اس کے کہ خالی چھوڑ دیں، ان کے لیے کوئی ہابی ہو جس میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھ سکیں۔ تو طفلانہ شوخیوں کے لیے گنجائش دی جائے اور نادانی کے باعث ہونے والی ناپسندیدہ حرکات پر سخت گرفت کرنے کے بجائے سمجھا بجھا کر معاف کر دیا جائے۔ ایک بار جو غلطی ہو گئی ہو اسے بار بار یاد نہ دلا جائے، تو بار بار یاد نہ دلائیں کہ تم نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، جب تم نے ایسا کر دیا تھا اب کی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک بار بٹھا کے بچے کو صحیح طرح سے سمجھا دیا جائے، پھر بار بار اس غلطی کو ریپیٹ نہ کیا جائے۔ 12 سال سے کم عمر طلبہ عموماً خشک پند و نصائح اور اخلاقی لیکچروں سے کم ہی متاثر ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے خشک پند و نصائح اور اخلاقی لیکچر دینے کے بجائے ان کی اصلاحی تربیت اپنے سامنے کی جائے اور اس میں بڑی دقت نظری اور حکمت عملی کا انتخاب کیا جائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بچوں کی اصلاح اور تربیت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو لیکچر پلانے کے بجائے پسندیدہ عادات ڈلوائے جائیں اور عملاً طور طریقے اور آداب سکھانے کی کوشش کی جائے۔ تقلید کے لیے کوئی اچھا اسوہ پیش، اخلاقی تعلیم، کہانیوں، چٹکلوں، انبیاء، صلحائے امت اور مشاہیر کے واقعات کو دلکش انداز میں پیش کر کے دی جائے۔ شاندار مستقبل میں یقین پیدا کرایا جائے اور کوشش کی جائے کہ مایوسی پاس نہ پھٹکنے پائے۔ مایوسی سے خود بھی دور رہیں اور مایوسی سے بچوں کو بھی دور رکھیں۔ بچوں سے برتاؤ میں شفیق معلم اور مستبد حاکم کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے اور ان کی حرکات و سکنات کو انہی کے معیار سے ناپا جائے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ بچوں کی اخلاقی تربیت کے کچھ اصول۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔